اسپیکر صاحب، پہلے تو میں امریکہ کے ساتھ اپنی تعلقات کے اوپر بات کر دوں۔ امریکہ سے جس طرح ہم نے وار آن ٹیرر میں ان کا ساتھ دیا اور جو ذلت اٹھانی پڑی میرے ملک کو، میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی کوئی ملک ایک وار آن ٹیرر میں ساتھ دے اور ان کا ساتھ دے اور وہ برا بھلا بھی ہمیں کہیں کامیاب افغانستان میں نہ ہو تو وہ بھی پاکستان ذمہ دار ہے اوپنلی۔ مجھے کبھی نہیں بھولتا ایک ہمارے پاکستانیوں کے لیے بڑے دو شرمندہ واقعات جس میں ہم سب بڑے شرمندہ ہوئے۔ ایک ہوا جی اسامہ بن لادن کو انہوں نے امریکن نے آ کے ایبٹ آباد میں مار دیا، شہید کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ساری دنیا نے ہمیں گالیاں نکالی، برا ہمیں کہا، ہمیں برا بھلا کہا، یعنی ہمارا اہلائے ہمارے ملک میں آ کے مار رہا ہے کسی کو اور ہمیں نہیں بتا رہا، اور 70,000 پاکستانی مر چکے ہیں ان کی جنگ کے لیے۔ یعنی اس سے زیادہ ذلت ساری جدھر پاکستانی باہر تھے، آپ جدھر پاکستانی باہر تھے آپ دیکھیں جو ان کے اوپر گزری اس وقت، مجھے بھی یاد ہے، یہ 2010 کی بات ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں پاکستان میں، پاکستانی گورنمنٹ کہتی ہے ہم کچھ نہیں کر رہے یا ہم مذمت کر رہے ہیں۔ سینیٹر کارل لیون، یہ یہاں اخباروں کے اندر فرنٹ پیج میں آیا، سینیٹر کارل لیون سینٹ کی اوپن کمیٹی فارن ریلیشنز کمیٹی کی ہیئرنگ کے اوپر کہتا ہے، ایڈمرل ملن سے پوچھتا ہے کہ جی آپ یہ کیوں یہ پاکستانیوں کو یہ کیوں آپ ڈرون اٹیکس کرتے ہیں جب پاکستانی گورنمنٹ آبجیکٹ کرتی ہے، جب مذمت کرتی ہے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ایڈمرل ملن کہتا ہم پاکستان کی گورنمنٹ کی اجازت سے ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں۔ وہ آگے سے کیا کہتا؟ میں یہ جو کہتا ہوں کہ جو ہم نے یہ 10 سالوں میں ذلت، یہ جو سارا وار آن ٹیرر کے اندر، کہ ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہم ان کے الائے ہیں یا ان کے دشمن ہیں۔ وہ آگے سے کہتا کہ یہ پاکستانی گورنمنٹ کیوں اپنے لوگوں سے جھوٹ بولتی ہے، کیوں نہیں سچ بولتی ان کے ساتھ، کیوں یہ ڈبل فیسڈ ہے؟ دیکھیں قوم کو آخر میں تو قوم ہی پڑھ رہی تھی، باہر پاکستانی۔ آپ کو میں بتاؤں ہمارا بہت بڑا اثاثہ، میں سمجھتا ہوں اس ملک کے بہت بڑا ٹیلنٹ باہر بیٹھا ہوا ہے، کم از کم 80-90 لاکھ پاکستانی باہر ہیں، اس میں مزدور ہیں، محنت کش ہیں، لیکن کئی پروفیشنلز ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو وہ جو وہاں ان کو فیس کرنا پڑا اس سے۔ اسپیکر صاحب، جب سے ہماری حکومت آئی ہے، آج ہماری امریکہ سے ریلیشن شپ جو ہماری کنسسٹنٹلی فارن پالیسی تھی، جو ہماری پالیسی تھی کہ ہم امریکہ کی جنگ میں شرکت نہیں کریں گے، ہم صرف پیس ٹاکس میں، ہم امن میں شرکت کریں گے، ہم جنگ میں شرکت نہیں کریں گے۔ آج یہ تھا کہ ان کا جو سب سے ہارڈ لائن سینیٹر لنڈزی گریم، وہ پاکستان آتا ہے اور پاکستان آ کے سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ جو تحریک انصاف اور عمران خان کہہ رہا تھا there is no military solution, there is only political solution، انڈورس کرتا ہے۔ آج ہماری ان سے ریلیشن شپ کوئی اس کے اندر کوئی آج نہیں ہمیں کہتا کوئی دوگلا پن ہے، کوئی ہم ڈسیو کر رہے ہیں، ہم کوئی کسی کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں۔ ایک ریلیشن شپ ٹرسٹ کے اوپر ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارا کوئی اس کی وجہ سے کوئی پاکستان کو ہمیں کہنا کہ جی ہمیں ان سے کوئی ایڈ لیں یا کچھ لیں، ایک تو مجھے یہ بھی شرم آتی ہے، سارا وقت ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ہماری ریلیشن شپ اب ہمیں وہ کوئی ذلیل نہیں کر رہا وہاں۔ ہمیں جب بھی وہ میں جو ڈونلڈ ٹرمپ ملا ہے عزت دی ہے اس نے کوئی ہمیں کوئی کہا نہیں کہ جی میرے لیے بلکہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ ہماری مدد کرو افغانستان میں امن لانے کے لیے۔ اور اسپیکر صاحب، میں بڑا آج اپنی حکومت کو، اپنی فارن پالیسی کو، اپنے فارن منسٹر کو، ان سب کو پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج
آج سب اکنالج کرتے ہیں کہ پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو افغانستان میں پیس ٹاکس کی طرف جا رہا ہے، اور دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ افغانستان میں امن ہو، تاکہ ہم پاکستان کا اور افغانستان کا بہت فائدہ ہے امن میں، کیونکہ ہمارے ساتھ سارا سینٹرل ایشیا کھل جاتا ہے ٹریڈ کے لیے، اور فیوچر تو ٹریڈ کی ہے۔ میں جی دو اور جو ہماری فارن پالیسی میں، ایک ہمارے سعودی عربیہ سے بڑے زبردست تعلقات ہیں، ہمیشہ رہے ہیں، انہوں نے مدد بھی کی۔ دوسری طرف ایران ہمارا ہمسایہ ہے، ہم نے پوری کوشش کی اور کر رہے ہیں کہ کسی طرح سعودی عربیہ اور ایران کے اندر یہ جو پھیلایا جا رہا ہے، اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایک ایسے سپوائلرز ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ادھر کانفلکٹ ہو۔ سارے مسلمان دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں، لیبیا سے دیکھیں، ہر جگہ تباہی مچی ہوئی ہے، سیریا میں دیکھ لیں، افغانستان میں بھی ابھی تھوڑا ٹھیک ہو رہا ہے، صومالیہ، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہاں ایک کانفلکٹ ہو جائے۔ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ ہمیں دونوں نے ریکویسٹ کیا، ایران نے بھی ریکویسٹ کیا، سعودی عربیہ نے بھی ریکویسٹ کیا کہ آپ کوشش کریں کہ ہمارے تعلقات بہتر کریں، اور ہم کر رہے ہیں کوشش، حالانکہ اس کے اندر پرابلمز ہیں، کیونکہ اور پلیئرز بھی اس کے اندر وہ چاہتے نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان آج وہ ملک نہیں ہے جو ہمیں اکیوز کیا جاتا تھا کہ کبھی کسی میں جنگ میں شرکت کر رہے ہیں، کبھی کوئی جنگ کبھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ ہم وہ ملک انشاءاللہ بنیں گے جو لوگوں کو اکٹھا کریں گے، ملکوں کو، اور انشاءاللہ مسلمانوں کو اکٹھا کریں گے۔